السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو افریقہ کے اس مسلم ملک کی سیر پر لے جا رہے ہیں جو آنے والے وقتوں میں افریقہ کی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ اس ملک کے عظیم کمانڈر ابراہیم تراورے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، جن کا نسلی تعلق حضرت بلال حبشی سے جوڑا جاتا ہے۔ کیسے پورے یورپ اور امریکہ میں اس کمانڈر کا خوف پایا جاتا ہے۔ اس خوبصورت افریقی مسلم ملک کی دیہاتی زندگی پر بھی بات کریں گے کہ یہاں کے دیہاتی لوگ اپنی روزمرہ زندگی ان گاؤں اور دیہاتوں میں کیسے گزارتے ہیں۔ یہ ملک اربوں ڈالر کا خزانہ زیر زمین چھپائے بیٹھا ہے۔ سونے کے پہاڑوں سے لے کر اس کے اہم ترین سیاحتی مقامات اور برکینا فاسو کی مکمل تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو چلیں دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک خوبصورت لیکن پسماندہ اور ترقی پذیر ملک ہے، جو اپنے نوجوان 37 سالہ لیڈر ابراہیم تراورے کی وجہ سے آج کل سرخیوں میں ہے۔ اس ملک کے بارڈر شمال میں مالی، جنوب مغرب میں نائبر، شمال مشرق میں ٹوگو اور گھانا، جبکہ جنوب مغرب میں آئیوری کوسٹ اور بینین سے ملتے ہیں۔ یہ ملک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے جسے کوئی بھی سمندری راستہ نہیں لگتا۔ برکینا فاسو کا کل رقبہ 2,74,234 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کل آبادی تقریباً 2,24,00,000 ہے۔ واگاڈوگو اس ملک کا دارالحکومت ہے، جو نہ صرف سب سے بڑا بلکہ سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور تعلیمی مرکز بھی ہے۔ انتظامی امور کی بنا پر برکینا فاسو کو 13 انتظامی علاقوں، 45 صوبوں، 325 شہروں اور 12,000 کے قریب دیہاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انہی دیہاتوں میں سے ایک گاؤں موجودہ مسلم کمانڈر ابراہیم کا بھی ہے، جو افریقی مسلمانوں کے لیے ابھرتا ہوا ستارہ اور روشن مستقبل کی امید بن چکا ہے۔ ابراہیم سن 1938 میں برکینا فاسو کے ایک چھوٹے سے قصبے کیرا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 2009 میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور 2018 میں شمالی مالی میں شدت پسندوں کے خلاف اہم جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 2020 میں انہیں کیپٹن کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سن 2022 میں ابراہیم تراورے نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے صدر پال ہنری صدر کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا۔ ان کے اقتدار میں آتے ہی تعلیمی نظام میں بہتری، یونیورسٹیوں کا قیام اور ملکی انفراسٹرکچر، انڈسٹری اور معدنی وسائل کی ترقی پر کام شروع ہو گیا۔ برکینا فاسو کو دی لینڈ آف گولڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں سونے کے پہاڑ اور قیمتی معدنیات کی بھرمار ہے۔ یہ ملک ہر سال 60 سے 100 میٹرک ٹن سونا پیدا کرتا ہے۔ پہلے یہ سونا غیر ملکی کمپنیوں، خصوصاً کینیڈین اور فرانسیسی کمپنیوں کو سستے داموں میں دیا جاتا تھا، لیکن اب ابراہیم تراورے کی حکومت نے گولڈ مائننگ کے تمام معاہدے منسوخ کر کے انہیں مقامی حکومتوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اب آئیے برکینا فاسو کی دیہاتی زندگی کی طرف۔ یہ ایک زرعی ملک ہے جہاں کا زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے منسلک ہیں۔ یہاں کپاس، مکئی، جوار، باجرہ، چاول، مونگ پھلی، سورج مکھی، کساوا، گنا اور ٹماٹر کی کاشت عام ہے۔ یہاں کی زراعت ابھی بھی روایتی طریقوں سے کی جاتی ہے، جن میں جانوروں کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹماٹر کی کاشت یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے اور نومبر 2024 میں صدر ابراہیم نے بولیڈوسو میں ایک جدید ٹماٹر پروسیسنگ پلانٹ کا افتتاح کیا، جس کی مالیت تقریباً $8.1 ملین ہے۔ یہاں تیار کردہ ٹماٹر کیچپ یورپی ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔ ملک کا بیشتر حصہ خشک اور نیم صحرائی ہے اور یہاں پانی کی شدید قلت بھی پائی جاتی ہے۔ برکینا فاسو کی 70% آبادی دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے۔ ان علاقوں میں اسلام کی جھلک ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کے گھر زیادہ تر لکڑی سے بنے ہوتے ہیں۔ دیہات کی سب سے خوبصورت عمارت مسجد ہوتی ہے، جو تمام افراد مل کر بناتے ہیں۔ یہاں کے لوگ مذہبی تہوار بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ عید کے موقع پر سب ایک جگہ نماز ادا کرتے ہیں اور قربانی بھی دیتے ہیں، جو دین اسلام کے ساتھ ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ برکینا فاسو کی 63% آبادی مسلمان ہے، جبکہ 26% کے قریب عیسائی ہیں۔ فرانس کے نوآبادیاتی دور میں یہاں عیسائیت کو فروغ ملا اور فرانس نے یہاں سونا، چاندی اور دیگر معدنیات نکال کر یورپ منتقل کی، جبکہ عوام کو غربت میں دھکیل دیا۔ 1960 میں برکینا فاسو نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ اس سے پہلے اس کا نام اپرولٹا تھا۔ آج بھی یہاں کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے، لیکن یہاں 70 کے قریب مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جن میں موسا، دیولا، بوبو، سنومی اور گرولی شامل ہیں۔ واگاڈوگو کے بعد دوسرا سب سے بڑا شہر بوبو دیولاسو ہے، جہاں دین اسلام کی مشہور تاریخی مسجد دیولاسو مسجد واقع ہے۔ یہ شہر اپنی کپاس اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے مشہور ہے۔ اگرچہ برکینا فاسو دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ہے، لیکن یہاں کی عوام دین اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم تراورے کی صورت میں اللہ نے انہیں ایک عظیم مسلمان رہنما عطا کیا، جس کی قیادت میں یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔
دوستوں امید ہے کہ برکینا فاسو کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی ابراہیم تراورے سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے مزید سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔